جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور بھارت نے جو یک طرفہ کارروائیاں کی ہیں، جو یک طرفہ پروپیگنڈا کیا ہے، جو یک طرفہ الزامات ہم پہ لگائے ہیں، ان کے حوالے سے پورے ہاؤس نے اتفاق رائے سے یک زبان ہو کر اسے کنڈیم کیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو اکثر ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں بیکاز وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرشری چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کہ اگلے دن انہوں نے شرشری چھوڑی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے ڈرٹی کام کرتا رہا، یعنی کہ مجاہدین بناتا رہا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت وہ انہوں نے کی۔ پاکستان کے میڈیا میں پتہ کیا چل رہا ہے؟ آئی این ایس وکرانت، ان کا وارشپ مطلب جہاز ہے، بیڑا ہے بہت بڑا سمندری بیڑا، وہ ہمارے بارڈر پہ آ چکا ہے، مطلب سمندری بارڈر پہ آ چکا ہے۔ Amid rising tensions with Pakistan, India has deployed its indigenous aircraft carrier INS Vikrant to the Arabian Sea. اب چیئرمین 7-8 لاکھ بھارتی سپاہ وہاں برسا برس سے موجود ہے، 3 دہائیوں سے، اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہاں کی مسلم آبادی کو اگر دیکھا جائے تو ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک بندوق بردار مسلط ہے جو ان کے سینوں کی طرف بندوق کے تانے کھڑا ہے۔ کہیں تو بہت سارا پاکستان کے اندر ان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈرٹی ورک۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرانے نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، آج انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انڈیا میں ہر چیز اس کے اگینسٹ تو ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، تو مجھے بتائیں ہماری اکانومی اور ان کی اکانومی کیا فرق ہے؟ کتنی دیر ہم دیکھ سکیں گے، کتنی دیر وہ دیکھ سکیں بات گے؟ ایک سیدھی سی ہے، یہاں پہ اب اکانومی نہیں دیکھی جائے اکانومی گی، کی تو یہاں جنگیں پہ ہیں۔ دونوں ملک ایک ایٹمی پاورز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ان دونوں کو بعد میں سوچنا چاہیے، پہلے جو وہ ملک ہیں، امریکہ ہے جو پاور، انہوں نے کہا دیر از اے تھریٹ، ملٹری انکرجن کا تھریٹ ہے، اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ انٹرویو انہوں نے رائٹرز کو دیا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے کشمیر کے اندر اٹیک ہوا جس میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ سوال جو ڈیفنس منسٹر نے اس کا جو جواب دیا، اٹ مینز کہ ان کے پاس کچھ خبر ضرور موجود تھی۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو اکثر ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں بیکاز وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرشری چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کہ اگلے دن انہوں نے شرشری چھوڑی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے ڈرٹی کام کرتا رہا، یعنی کہ مجاہدین بناتا رہا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت وہ انہوں نے کہیں۔ تو بہت سارا پاکستان کے اندر ان کے اوپر پریشر آیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ڈرٹی ورک۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کیا جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرانے نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، آج انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے رائٹرز کو آئی تھنک انٹرویو دی ہے ابھی، جسٹ ناؤ ایز آئی ایم اسپیکنگ۔ انہوں نے کہا دیر از اے تھریٹ، ملٹری انکرجن کا تھریٹ ہے، اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ انٹرویو انہوں نے رائٹرز کو دیا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے کشمیر کے اندر اٹیک ہوا جس میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ سوال جو ڈیفنس منسٹر نے اس کا جو جواب دیا، اٹ مینز کہ ان کے پاس کچھ خبر ضرور موجود تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو وہ نہ ہونی ہی ہونی ہے۔ something is imminent now، کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژنس اس نے کہا کہ have to be taken، وہ یہ پاکستان نے کہا۔ اٹ مینس کہ انڈیا کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے جا چکے ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو آج میں پڑھ رہا تھا بلکہ کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ڈیفنس کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لارجلی انہوں نے کہا جی کہ بات جو ہے وہ یہ روٹین ملاقات ہے ڈیفنس ایکوزیشن کے حوالے سے and so on and so forth، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ اگلے دن، یہ بھی میں نے دس از رپورٹڈ ان انڈیا،
کہ جو سی ڈی ایس ہیں انیل چوہان صاحب، ان کی جو ڈیفنس منسٹر جو ہیں انڈیا کے راجناتھ سنگھ، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کچھ بتایا کہ ان کی پریپیئرڈنس کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی بھی ملاقات ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہے، جس میں بہترین جو پہلے فیصلے کیے گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں جو شاید پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے. میں اگر فار ایگزامپل اف آئی ایم انٹو دا سسٹم، مجھے کوئی بندہ کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سائلنس ہے نا انڈیا کی، دیٹ از تھریٹ، دیٹ کریٹس فیئر. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکتا، سوال یہ ہے کہ اف انڈیا ڈز سم تھنگ تو ایک پھر یو گیٹ انٹو ٹربل. آپ وہ پھر اس کے اوپر پھر سٹوری بنتی ہے. جیسے 2019 میں پلوامہ پہ جب حملہ ہوا تو انڈیا نے اٹیک کیا، تو وہ دنیا نے اس کو اس طرح پرسیو کیا، انہوں نے کہا جی انڈیا نے حملہ کر دیا، انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر دیا. ٹھیک ہے جی. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں. اور وہی ابھی کی جو پوزیشن ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز بتاتی ہے کہ سچویشن از ڈیلیکیٹ، اور پاکستان اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے. یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ہائی الرٹ. اگر پاکستان کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اف انڈیا ڈیمیجڈ پاکستان انف، جو میں ریڈ کرتا ہوں ان کے اس کو، کہ اف there is a direct threat to our existence, then it would use its arsenal of nuclear weapons. یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ رائٹرز کو دی. obviously یہ ایک آصف شہزاد صاحب ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں who covers I think the Reuters in Pakistan، ان کو یہ انہوں نے انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جس پیمانے پہ انڈین گورنمنٹ چیزوں کو لے گئی ہے، جس پیمانے پہ، اینڈ دین ابو آل جو انڈین سوسائٹی ہے دیٹ بلیوز اور دیٹ ہیز اے ہوپ، اینڈ دیٹ ہوپ از پرائم منسٹر مودی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک بار بار لوگوں کو بتایا جا رہا ہے مودی کی گارنٹی. آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ الفاظ وہاں پہ اکثر بولے جاتے ہیں جو الیکشن کے اندر، ڈبل انجن کی سرکار، اس طرح کر کے وہ ان کے کافی وہاں پہ لوکل جو ہے نا ورنیکولر میڈیا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے. سو یہ جو مودی کی